ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان نے حال ہی میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم ملک میں اسلام کو اس کی اصل شکل میں واپس لے جانا چاہتے ہیں اور سعودی معاشرے کو ویسا بنانا چاہتے ہیں جیسا وہ 1979 سے پہلے تھا۔ اس حوالے سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھا کہ 1979 میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے سعودی معاشرے کی شکل تبدیل کر دی تھی۔ 1979 کو ویسے تو تاریخ میں اور واقعات کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل ہے، لیکن سعودی عرب میں یہ سال مکہ میں خانہ کعبہ پر کیے جانے والے حملے اور 2 ہفتوں پر محیط محاصرے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور تقریباً 1 لاکھ لوگ مسجد الحرام میں محصور ہو گئے تھے۔ آج سے ٹھیک 41 سال پہلے باغیوں کے ایک گروہ کے خانہ کعبہ پر قبضے نے تمام اسلامی دنیا پر سکتہ طاری کر دیا تھا، لیکن اصل میں کیا ہوا تھا اس کی تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ نماز فجر کے وقت امام کعبہ شیخ محمد السبیل امامت کروانے کی تیاری کر رہے تھے۔ 55 سالہ شیخ السبیل کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے صفوں میں نصف لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے۔ امام نے معمول کے مطابق نماز ادا کروائی، اس کے بعد انہوں نے مصلی پر اپنا رخ موڑ کر مائکروفون میں دعا شروع کی۔ اس دوران انہوں نے کن اکھیوں سے دیکھا کہ مسجد کی پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کندھوں پر تابوت اٹھائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ حج ابھی 20 دن پہلے ختم ہوا تھا اور ابھی لاکھوں حاجی مکہ میں موجود تھے۔ ان میں سے جو بھی فوت ہو جائے اس کے لاحقین کی کوشش ہوتی تھی کہ نماز جنازہ مسجد الحرام میں امام کعبہ کی امامت ہی میں ادا ہو۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ 20 نومبر 1979 کی بات ہے، یعنی آج سے ٹھیک 41 سال پہلے۔ ہجری کیلنڈر کے تحت اس دن نہ صرف سال کا پہلا دن تھا بلکہ نئی صدی کا بھی پہلا دن تھا، یعنی 1400 ہجری کا آغاز ہو گیا تھا۔ شیخ السبیل نے دعا جاری رکھی، لیکن سروں پر سو دھاری دار صافے باندھے یہ لوگ انہی کی طرف بڑھتے گئے حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے۔ ان کے آگے آگے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس الجھی ہوئی داڑھی والا ایک آدمی تھا۔ اس نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین لیا اور مائک اپنے منہ کے قریب لا کر بدوی عربی میں پوری طاقت سے چیخا کہ برادران اسلام، اللہ اکبر، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس دوران اس کے ساتھیوں نے اپنے تابوتوں میں چھپی کلاشنکوفیں نکال کر لہرانی اور جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے کہ مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ 50,000 نمازی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران مسجد الحرام کے در و دیوار فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھے۔ سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی کوشش کی، جن پر ان جنگجوؤں نے گولی چلا دی۔ پولیس والوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا بلکہ صرف ڈنڈے تھے، اس لیے وہ بلا مزاحمت مارے گئے۔ مسجد کے صحن میں سپاہیوں کا خون بہنے لگا۔ گنبدوں اور میناروں پر بسیرا کرنے والے ہزاروں کبوتر بھی بے چین ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسلامی عقائد کی روح سے خانہ کعبہ کی حدود میں کسی قسم کے تشدد کی شدید ممانعت ہے، حتیٰ کہ وہاں کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس لیے نمازی دہشت کے عالم میں اپنی اپنی جگہوں پر جمے باغیوں کی کارروائی دیکھتے رہے۔ باغیوں کی تعداد 400 کے قریب تھی اور ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، بلکہ کچھ سیاہ فام امریکی مسلمان بھی تھے۔ ان کے کمانڈر، جنہوں نے امام السبیل سے مائک چھینا تھا، وہ فوجی ڈسپلن سے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگے۔ جنگجو مسجد کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ ان میں سے کچھ نے مسجد کے 292 فٹ اونچے میناروں پر چڑھ کر وہاں مشین گنیں نصب کر لیں۔ دوسروں نے مسجد کی دوسری منزل پر کھڑکیوں کے آس پاس پوزیشنیں سنبھال لیں۔ کمانڈر کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لمبے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ کمانڈر 43 سالہ جہیمان تھے۔ جہیمان بن محمد بن سیف العتیبی 1930 کی دہائی میں نجد کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں مختصراً بتاتے چلیں کہ انہوں نے مدینہ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم الجماعہ قائم کر لی تھی، جن کے نظریات کافی سخت گیر تھے اور یہ اسلام کو اس کی ابتدائی اور بقول ان کے اصل شکل میں بحال کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ شامل ہونے والوں کی بڑی تعداد بدوی نوجوانوں پر مشتمل تھی، جن میں سے بہت سوں کو شکایت تھی کہ انہیں روزگار کے مواقع میسر نہیں آ رہے۔ انہوں نے مسجد نبوی کے قریب بیت الاحوان نامی ایک ہاسٹل قائم کیا۔ اس کی مسجد میں محراب نہیں تھی کیونکہ یہ محراب بنانے کو بھی بدعت گردانتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ جوتے پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس لیے یہ شہر کی مسجدوں میں جوتوں سمیت گھس جایا کرتے تھے۔ مدینہ والوں کو ان باتوں سے تشویش ہوئی
اور 1977 میں مدینہ کے بعد جد علماء نے بیت الاحوان پہنچ کر انہیں قائل کرنے کی کوشش بھی کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگ تو قائل ہو کر اجماع کا ساتھ چھوڑ گئے، مگر زیادہ تر مزید کٹر ہو کر جہیمان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ پولیس نے اجماع کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے جہیمان کو ان کے 100 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ البتہ شیخ ابن باز نے ان سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ لوگ بے ضرر ہیں، تو انہیں چھوڑ دیا گیا، اور جیل میں قیام کے دوران جہیمان کی ملاقات محمد القحطانی سے ہوئی، جس ملاقات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جہیمان کو ان سے مل کر یہ احساس ہوا کہ اسلام میں امام مہدی کے بارے میں جو بشارتیں موجود ہیں، القحطانی ان میں سے کئی پر پورا اترتے تھے۔ قحطانی کا اصل نام محمد تھا، والد کا نام عبداللہ، اور ان کا تعلق حجاز کے شمال میں واقع علاقے نجد سے تھا، اور وہ پیغمبر اسلام کے خاندان سے تھے، یعنی سید تھے، اور مختلف روایتوں میں مہدی کی اسی قسم کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ 1978 کے آخر میں جہیمان نے دعویٰ کیا کہ انہیں خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ مہدی محمد قحطانی ہیں۔ انہوں نے قحطانی کی بہن سے شادی بھی کر لی، اور جہیمان نے شہر چھوڑ کر صحرا کا رخ اختیار کیا، اور وہاں سے کیسٹیں ریکارڈ کر کے اور پمفلٹ لکھ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ان پمفلٹس میں سعودی حکومت پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ مذہب کو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور انہوں نے جہاد کا خاتمہ کر دیا ہے، اور وہ مغربی دنیا کی کاسا لیس بن کر رہ گئی ہے۔ پمفلٹس میں اپنے پیروکاروں کو حکم دیا گیا کہ وہ سرکاری اداروں سے دور رہیں، اگر ملازم ہیں تو استعفیٰ دے دیں، طلباء ہیں تو اسکول اور کالج چھوڑ دیں، اور ان کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ تھا اس بغاوت کا آغاز۔ جہیمان کے ساتھیوں میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں تعلیم حاصل کی تھی، اور وہ اس کے چپے چپے سے واقف تھے، اس لیے انہیں پوری عمارت کو مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ جہیمان نے میناروں پر نصب نشانسیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تمہیں دور دور تک جو بھی سپاہی نظر آئے اسے بلا تعامل گولی سے اڑا دو، کیونکہ وہ تمہیں قتل کرنے کے درپے ہے۔ وہاں عورتوں، بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مکہ کے باسیوں کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ خانہ کعبہ میں ہوا کیا ہے۔ پولیس کے موقع پر پہنچتے پہنچتے سورج طلوع ہو گیا تھا۔ 100 کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں نے مسجد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میناروں پر بیٹھے جنگجوؤں نے انہیں لمحوں کے اندر گولیوں سے اڑا دیا۔ اس کے بعد دوسرے سیکیورٹی ادارے بھی وہاں پہنچ گئے، فوج کو بھی خبردار کر دیا گیا، اور ان کے دستوں نے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اس وقت تک ریاض میں ہنگامی صورتحال کا آغاز ہو چکا تھا۔ شاہ خالد نے فوری طور پر مشیروں کو طلب کر لیا، اور اس عجیب و غریب صورتحال سے نمٹنے کے طریقوں پر غور شروع ہو گیا۔ اسی اجلاس میں ہونے والے ایک فیصلے کے تحت سعودی عرب کی سرحدیں بند کر دی گئیں، اور تمام ملک عملاً باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ ادھر کعبہ کے ارد گرد کا علاقہ خالی کروا لیا گیا، شہر کی بجلی اور ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئیں، اور پولیس اور فوج نے مورچے سنبھال لیے۔ ادھر قحطانی کے بڑے بھائی نے مرکزی لاؤڈ سپیکر سے تقریر کرنا شروع کر دی۔ مکہ کے باسیوں نے حیرت سے سنا کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور آخرت کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ کچھ نمازیوں نے مسجد کے ذیلی دروازوں اور کھڑکیوں سے نکلنے کی کوشش کی، باغیوں نے انہیں نہیں روکا، ویسے بھی یرغمال بنانے کے لیے ان کے پاس ہزاروں لوگ موجود تھے۔ امام السبیل نے اپنا خاکستری جبہ اتار کر پھینک دیا، اور لوگوں کے مجمع میں گھل مل گئے تاکہ انہیں پہچانا نہ جا سکے۔ اسی دوران انڈونیشیائی حاجیوں کا ایک گروہ کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، امام کعبہ ان میں جا ملے۔ جنگجوؤں نے انہیں دیکھا مگر روکنے کی کوشش نہیں کی، اور یوں امام وہاں سے صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو دن نکلتا جا رہا تھا، اس واقعے کی سنگینی کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ ایک تو یہ معلوم نہیں تھا کہ باغیوں کی کل تعداد کتنی ہے، اور ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے، خوراک کتنی ہے، اور یہ کہ مسجد میں کتنے یرغمالی موجود ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہاں پودا تک اکھاڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ جنگجوؤں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے قبل علماء سے اجازت لینا ضروری تھا۔ حکمرانوں کو خدشہ تھا کہ اگر وہاں قتل و غارت ہوئی تو کہیں انہیں عوام اور مذہبی طبقے کے غیظ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سپاہیوں کے ذہنوں میں غبار تھا، اگر وہ کعبہ پر قبضہ کرنے والوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے تو اس کے بدلے انہیں جنت ملے گی، یا کعبے کا تقدس پامال کرنے کے عوض جہنم۔ آخر شاہ خالد شیخ عبدالعزیز بن باز سے ملے۔ امام کعبہ شیخ السبیل بھی باغیوں کے چنگل سے نکل کر آ گئے تھے اور علماء کی کمیٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے دوسرے علماء کے ساتھ فتویٰ دے دیا۔ خانہ کعبہ کو چھڑوانے کے لیے فوجی کارروائی جائز قرار پائی۔ فوجیوں نے گرین سگنل ملنے کے بعد مختلف حکمت عملیوں پر کام شروع کر دیا، 3 طرف سے حملہ کیا، لیکن جنگجوؤں کی عمدہ پوزیشن اور ڈسپلن کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے فوجیوں کو مسجد کے اندر اتارنے کی کوشش کی، لیکن جنگجوؤں نے انہیں چھت پر اترنے سے پہلے ہی فضا میں بھون ڈالا۔ اسی دوران کسی کو بن لادن گروپ کا خیال آیا۔ چونکہ وہ مسجد کی توسیع کا کام کر رہے تھے، اس لیے ان کے پاس تفصیلی نقشے موجود تھے۔
اسامہ بن لادن کے بڑے بھائی سالم بن لادن نے مسجد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب معاملے کی سنگینی کھل کر سامنے آئی۔ مسجد الحرام کے اندر طویل راہداریوں، دالانوں، صحنوں، تہھانوں اور سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا، اس لیے براہ راست کارروائی سے ہزاروں لوگوں کے نقصان کا اندیشہ تھا اور کامیابی پھر بھی مشکل دکھائی دیتی تھی۔ ادھر جہیمان اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے مسجد کے لاؤڈ سپیکروں سے تقریروں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب انہوں نے اپنے مطالبات پیش کرنا شروع کر دیے تھے، جن کا لباب یہ تھا کہ مغربی ملکوں سے رابطے توڑ دیے جائیں، حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، امریکہ کو تیل کی فراہمی روک دی جائے اور تمام غیر ملکیوں کو ملک سے نکال دیا جائے۔ چوتھے روز سیکورٹی فورس کے اہلکار مسجد کی کچھ دیواروں میں سوراخ کر کے اندر گھس گئے اور چند حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن یرغمالوں کی بڑی تعداد اب بھی جنگجوؤں کے قبضے میں تھی۔ باغی عورتیں اپنے مردہ ساتھیوں کے چہرے مسح کر دیتی تھیں تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ اسی دوران مبینہ امام مہدی قحطانی بھی مارے گئے اور ان کی لاش اس حالت میں سیکورٹی حکام کے قبضے میں آ گئی کہ چہرہ سلامت رہ گیا تھا۔ اس سے بعد جنگجو سکتے میں آ گئے کہ اگر امام مہدی مارے گئے ہیں تو دنیا پر غلبہ کون پائے گا اور بقیہ بشارتیں کیسے پوری ہوں گی۔ ادھر فوجی دماغ سر جوڑے بیٹھے تھے کہ باغیوں سے خانہ خدا کو کس طرح آزاد کروایا جائے۔ کسی نے منصوبہ پیش کیا کہ سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور پھر اس پانی میں بجلی چھوڑ دی جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے پر عمل ہوا تھا اور اسی طریقے سے باغیوں پر قابو پایا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ منصوبہ رد ہو گیا تھا، کیونکہ ایک تو مکہ میں اتنا پانی ہی نہیں تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کو بھر سکے، دوسرا اس میں یرغمالیوں کے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا اندیشہ تھا۔ سعودی سیکورٹی چیف ترکی الفیصل نے اس موقع پر کہا تھا کہ کعبہ کو بھرنے کے لیے بحیرہ احمر بھی ناکافی ہوگا۔ جب سعودی حکام عاجز آ گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیرونی مدد حاصل کی جائے۔ اس وقت امریکی CIA کے کمانڈو سعودی سپاہیوں کو تربیت دے رہے تھے، لیکن صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ اس موقع پر امریکہ کے ملوث ہونے کے سیاسی اثرات پڑیں گے، اس لیے نگاہ انتخاب نسبتاً نیوٹرل ملک فرانس پر پڑی۔ فرانسیسی حکومت کے ذریعے سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ کعبہ کے اندر گیس چھوڑ دی جائے جس سے باغی بے ہوش ہو جائیں۔ اس مقصد کی خاطر فرانسیسی خفیہ ادارے GIGN کے 3 کمانڈوز کو ہنگامی بنیادوں پر سعودی عرب روانہ کیا گیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ سعودی قانون کی روح سے حجاز کی حدود میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، چنانچہ پہلے ان تینوں کو عارضی طور پر کلمہ پڑھایا اور پھر مکہ پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے اپنا کام فوراً شروع کر دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مسجد اتنی بڑی تھی اور اس کے بہت سے حصے کھلے تھے، اس لیے گیس کا خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ لیکن اسی دوران سعودی حکام نے دوسرا آپریشن شروع کر رکھا تھا۔ ماسک پہنے ہوئے سپاہیوں نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کر لیے اور وہاں سے اندر گرینیڈ پھینکنا شروع کر دیے، جس سے بہت سے یرغمالی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت محاصرے کو 14 دن گزر چکے تھے، باغیوں کا اسلحہ، خوراک اور ہمت ختم ہو چکے تھے، اس لیے بچے گچے باغیوں نے 4 دسمبر کو اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا۔ ان میں جہیمان بھی شامل تھے، جن کی ابتر حالت ان کی تصاویر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اگلے چند دنوں میں جہیمان کو ان کے 62 ساتھیوں سمیت سرعام سزائے موت دے دی گئی اور یوں اس واقعے کا اختتام ہوا۔ اس واقعے میں کتنی ہلاکتیں ہوئیں یہ تعداد متنازع ہے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ اس کے 127 اہلکار مارے گئے ہیں، 1 درجن کے قریب نمازی، تاہم غیر سرکاری تعداد 4000 کے قریب بتائی گئی تھی۔ جب باغیوں کو کعبہ سے نکال باہر کر دیا گیا تو چند دنوں کے اندر اندر اس قسم کی اطلاعات گردش میں آئیں کہ پاکستانی کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ جب جنرل مشرف اقتدار میں آئے تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ ان کمانڈوز میں وہ بھی شامل تھے۔ 2016 میں جاوید چودھری کے پروگرام میں پاکستانی سیاستدان احمد رضا قصوری نے بھی اسی قسم کا دعویٰ کیا کہ میجر پرویز مشرف نے کعبہ سے دہشت گردوں کو فلش آؤٹ کیا، لیکن اس دعوے کی تردید میں دیر نہیں لگی۔ چند منٹوں کے اندر اندر اسی پروگرام کے دوران بریگیڈیئر جاوید حسین نے فون کر کے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور پاکستانی کمانڈوز اس کارروائی میں شامل نہیں تھے۔ اگر پرویز مشرف نے اس کارروائی میں حصہ لیا ہوتا تو وہ اس کا ذکر اپنی آپ بیٹی ان دا لائن آف فائر میں ضرور کرتے۔ اس کتاب میں انہوں نے 1979 کے متفرق واقعات تو لکھے ہیں، لیکن مکہ میں ہونے والے کسی آپریشن کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ 1978 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل بن گئے تھے اور 1979 میں ان کی پوسٹنگ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں بطور انسٹرکٹر ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں ان کی بطور میجر کمانڈو مکہ میں تعیناتی غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک کے علماء سے مشاورت کے بعد شرعیہ قوانین کے اطلاق کا وعدہ کیا، جس کے بعد سے ملک سے مخلوط نظام پر مکمل پابندی لگا دی گئی اور ملک میں سابق بادشاہ
شاہ فیصل اور اس وقت کے بادشاہ شاہ خالد کی اعتدال پسند پالیسیوں کو ختم کر دیا گیا۔ یعنی 1979 سے پہلے بھی سعودی عرب میں ایسے قوانین نہیں تھے، اور اسی اصلی شکل میں واپس لے جانے کے بارے میں شہزادہ محمد بن سلیمان نے بات کی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔